نحمده وصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرة فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ سورہ بینہ ان 4 سورتوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے جن کے لیے میں اس سے پہلے ایک عنوان تجویز کر چکا ہوں، 4 سورہ نبوت و رسالت، لیکن آج میں اس سلسلے میں اعادہ نہیں کروں گا۔ 4 سوروں کے بارے میں اپنا میں تصور تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، اور اس 4 سورہ کی 4 سورتوں کے مابین جو باہمی ربط اور مناسبت ہے اس کو بھی تفصیلاً اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ آج چونکہ وقت کم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی نشست میں سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہو جائے، لہذا میں تمہیدی مضامین پر وقت صرف نہیں کر رہا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں شدید اختلاف ہے۔ یہ بات میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو جوڑا ہے سورۃ القدر اور سورہ بینہ، ان دونوں میں جہاں مضمون کی مناسبت ہے اور اشتراک ہے، وہاں ساتھ ہی یہ بھی قدر مشترک ہے کہ ان دونوں کے بارے میں شدید اختلاف ہے کہ آیا یہ مدنیات میں سے ہیں یا مکیات میں سے۔ سورۃ القدر کے بارے میں تو وہ اختلاف اتنا شدید نہیں، لیکن یہ کہ سورہ بینہ کے بارے میں تو ابھی میں چند باتیں جو عرض کروں گا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اختلاف بہت شدید ہے۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ مدنی ہے، گویا کہ دونوں طرف جمہور کا لفظ موجود ہے۔ ابو حیان صاحب بحر المحیط اور عبد المنعم ابن الفرس صاحب احکام القرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ الاشہر انہا مکیۃ، زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے، یعنی جمہور کے دونوں اقوال کی مناسبت کر کے اور ان کو تولنے کے بعد اس کا فیصلہ یہ ہے ان دونوں حضرات کا۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی دونوں ہی قول مروی ہیں، اگرچہ یہ کہ زیادہ جو ان کا قول قابل قبول قرار دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکی ہے۔
اس معاملے میں سب سے زیادہ فیصلہ کن معاملہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے کا ہے. وہ اس پر جازم ہے کہ یہ سورت مکی ہے. ابن مردویہ نے ان سے یہ روایت ایک صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے. جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے، داخلی طور پر واقعہ یہ ہے کہ کافی رجحان ادھر بنتا ہے کہ یہ یا تو مدنی ہے اور یا یہ کہ مکی دور کے آخری زمانے سے متعلق ہے. اہل کتاب کا ذکر قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں یقیناً جو آخری دور کی مکیات ہیں ان میں آیا ہے، لیکن جس قدر وضاحت کے ساتھ یہاں آ رہا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی رائے خاصی قوی معلوم ہوتی ہے جو اسے مدنی قرار دیتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں خود میری ذاتی رائے بھی انہی حضرات کے حق میں ہے کہ جو اسے مکی قرار دیتے ہیں. اس کے ضمن میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اصل فیصلہ کن چیز جو ہے قرآن مجید کی ترتیب اور 7 گروپوں میں تمام سورتوں کا منقسم ہونا، جن میں سے ہر گروپ کے ابتدا میں ایک یا ایک سے زائد سورتیں مکی ہیں اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنیات پر. یہ نظم جو ہے قرآن مجید کا، جیسا کہ ہم پورے دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان بارہا اس کو ہم بیان کر چکے ہیں، وہ بہت ہی یہ بات جو ہے یہ رائے بڑی مستحکم اور محکم معلوم ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر اسے مدنی قرار دیا جائے تو پھر وہ گروپ جو ہیں وہ 7 نہیں رہتے، 8 ہو جاتے ہیں. میری اس معاملے میں رائے وہی ہے جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی ہے کہ یہ گروپ جو شروع ہوا ہے سورۃ الملک سے، یہ تمام مکیات پر مشتمل ہے. آخر میں صرف چند سورتیں مدنی آئی ہیں، ان میں اگرچہ ان صورتوں کی تعیین میں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن اصولاً یہ بات میرے نزدیک صحیح ہے کہ یہ گروپ جو ہے اکثر و بیشتر مکی صورتوں ہی پر مشتمل ہے. ویسے بھی یہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، یہ ریسیپروکل معاملہ ہے. جو پہلا گروپ ہے اس میں مکی صورت صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ. وہ اپنی جگہ پر اپنے عظمت کے اعتبار سے، اپنے علو شان کے اعتبار سے خواہ کتنی بھی اہمیت رکھتی ہو، بہرحال حجم کے اعتبار سے کل 7 آیات پر مشتمل ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں 4 سورتیں نہایت طویل ہیں مدنیات، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بالکل عکسی نسبت ہے کہ جو قرآن کے آخری اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، یہ اکثر و بیشتر تقریباً پورا کا پورا مکی صورتوں پر مشتمل ہے، سوائے چند صورتوں کے کہ جو آخر میں آئی ہیں، جن میں میری رائے یہ ہے کہ صرف 2 ہی صورتیں ہیں، یعنی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. لیکن اس کے ضمن میں اپنی رائے کے حق میں دلائل میں بعد میں عرض کروں گا. دوسری بات جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پہلے ہی سے میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ مضمون تو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم اس اعتبار سے ایک بڑی عجیب کتاب ہے کہ یہ بیک وقت نہایت مشکل بھی ہے، نہایت آسان بھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق آموزی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے تو اللہ نے اسے بہت آسان کر دیا. لیکن اس کے علوم، اس کے معارف، اس کے حقائق، اس کی گہرائیاں، یہ واقعہ وہ ہیں کہ اس درجے کی ہیں کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی گہرائی کو ناپ سکے. اس اعتبار سے، تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے. یہ بات خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہو کر آتی ہے. اس کی کل 8 آیات ہیں اکثر کے نزدیک، اگرچہ جو بصری قراء ہیں ان کے نزدیک تعداد 9 بنتی ہے، لیکن بالعموم اس پر اتفاق ہے کہ 8 آیات پر مشتمل ہے. ان میں سے ابتدائی 4 آیات مشکل ترین مقامات میں سے ہیں قرآن حکیم کے، اور آخری 4 آیات بہت سادہ، بہت صریح، اپنے مضمون پر دلالت کرنے والی محکمات میں سے، جن میں کوئی اشکال نہیں، کوئی ابہام نہیں. اس اعتبار سے یہ قرآن کے بیک وقت مشکل اور آسان ہونے کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے. خاص طور پر جو اس کی پہلی آیت ہے اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر کبیر، اور علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر روح المعانی، دونوں نے علامہ واحدی کا یہ قول نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہذہ الآیۃ، یہ پہلی آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی، من اصعب القرآن نظما و تفسیرا، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے، نظم کے اعتبار سے بھی
اور تفسیر و تعویل کے اعتبار سے بھی۔ دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے علامہ واحدی کا، وَقَدْ تَخَبَّطَ فِيهَا الْكِبَارُ مِنَ الْعُلَمَاء، اس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ گھپلے میں پڑ گئے ہیں، یا یہ کہ وہ الجھن کا شکار ہو گئے ہیں، یا وہ تضادات کا شکار ہو گئے۔ تخبطہ یعنی تخبطہ کا لفظ آتا ہے یا تخبطہ الشیطان من المس، یہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ سود خوروں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے کوئی سراسیمہ ہو جائے اور حواس باختہ ہو جائے انسان، شیطان نے گویا کہ انہیں چھو کر اور حواس باختہ کر دیا ہے۔ یہ لفظ علامہ واحدی نے استعمال کیا، وَقَدْ تَخَبَّطَ فِيهَا كِبَارُ الْعُلَمَاء، بڑے بڑے علماء جو ہیں اس میں کچھ مشکل کا شکار ہو کر، آسان ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ پریشان ہو کر، کچھ الجھ کر رہ گئے۔ اب اس میں جو اشکال ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں نے جب جدید دور کی جو اردو تفاسیر ہیں یا تراجم ہیں یا حواشی ہیں ان کا جائزہ لیا تو میں حیران ہوا کہ اکثر حضرات نے تو اس اشکال کا ذکر نہیں کیا۔ میرے نزدیک جو حضرات تو صرف مختصر حواشی لکھتے ہیں، یا یہ کہ جن کا دعویٰ ہے مثلا مولانا مودودی مرحوم کا کہ میں تفسیر نہیں لکھ رہا بلکہ میں نے تو اس کو تفہیم کے انداز میں صرف اس کے بنیادی فکر، اس کی بنیادی دعوت کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ اس کے حواشی تحریر کیے، ان لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات مناسب ہے کہ وہ اس قسم کی بحثوں سے بچ کر نکل جائیں۔ خام خواہ کے ایک عام قاری کے ذہن کو پریشانی میں مبتلا کر دینا شاید یہ قرین مصلحت نہیں ہے۔ لیکن جو تفسیر لکھنے کے مدعی ہوں اور خاص طور پر جو تدبر قرآن کا دعویٰ رکھتے ہوں، ان کا یہاں سے ایسے گزر جانا کہ اشکالات کا سرے سے تذکرہ ہی نہ کریں، میرے نزدیک کسی درجے میں مناسب نہیں۔ اس معاملے میں امام فخر الدین رازی کی دیانت کا واقعہ یہ کہ اس مقام پر آ کر بہت قائل ہوا۔ یہ بات تو میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ عرض کی ہے کہ امام رازی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ جو عبارت ہوتی ہے آیات کی اس کا تجزیہ کر دیتے ہیں، پھر یہ کہ فیہ مسائل، اس میں کیا کیا اشکالات ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، ان سب کی گنتی کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ان اشکالات کو حل بھی کر سکیں، اپنی سی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی سی جو بھی توجیہ ہے وہ بن آتی ہے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو اقرار کر لیتے ہیں کہ واللہ عالم۔ البتہ یہ ہے کہ اشکالات کیا ہیں، اس میں مسائل کیا ہیں، اس میں کون کون سے نحوی اشکالات ہیں یا کون کون سے معنوی یا منطقی اشکالات ہیں، ان کا بیان کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بہت مفید ہوتا ہے کہ بعد کے طالب علموں کے لیے راستے کھلتے ہیں، غور و فکر کے راستے جو ہیں اسی طریقے سے آگے جو ہیں بڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے امام راضی کا میں ابھی ذکر کروں گا کہ یہاں پر انہوں نے کیا شکل اختیار کی ہے، البتہ یہ دیانت جو ہے ان کی اس کا میں بہت قائل ہوا یہاں، اس لیے کہ انہوں نے جو بھی اشکال معین کیا ہے اس کا حل جو ہے وہ قبول کیا ہے جو ایک بہت ہی مشہور معتزلی مفسر ہیں امام زمخشری، علامہ جار اللہ زمخشری، اکثر و بیشتر تو امام راضی جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی رائے کی نفی کرتے ہیں، تغلید کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کی رائے کے دامن میں پناہ لینے کے سوا امام راضی کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ جہاں اپنے فہم کی رسائی نہ ہو رہی ہو، وہاں اگر بظاہر کوئی مخالف بھی ہو یا اس سے شدید اختلاف ہو لیکن اس کی بات اگر کسی درجے میں صحیح ہو تو اس کا اعتراف کیا جائے، اقرار کیا جائے۔ میں اپنے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں، یہ راز کی باتوں میں سے ہے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں نے تفصیلاً اور مختلف تفاسیر کا مطالعہ جو کیا بالاستیعاب، اور وہ بھی سب کا نہیں، ظاہر بات ہے سب تفاسیر کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، وہ چند تفاسیر جن کا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں جبکہ مجھے کسی مسئلے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنی ہوتی ہے، تو یہ محنت میں نے اب تک کی ہے یا تو اپنے مرتب کردہ اس منتخب نصاب کے لیے جو ہماری اس دعوت کی بنیاد ہے، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، سورۃ العصر سے شروع ہو کر جو سورہ حدید پر ختم ہوتا ہے، تقریباً لگ بھگ وہ 2 پارے بنتے ہیں، 2 نہیں تو 2.25 2.5 پارے بن جائیں گے۔ ان کے ضمن میں تو میں نے بہرحال بالاستیعاب مطالعہ کیا، اس کے بارے میں تفاسیر کو بھی دیکھا، لیکن بقیہ قرآن حکیم کا جو میرا مطالعہ ہے اس انداز میں کہ کوئی حتمی رائے قائم کروں اور دیکھوں کہ دوسرے مفسرین نے کیا کہا ہے، یہ میرا چلا ہے صرف سلسلے وار درس کے ساتھ۔
چنانچہ اب بھی میں نے جو بقیہ صورتیں ہیں ان کے بارے میں اس انداز میں مطالعہ نہیں کیا ہے کہ کوئی حتمی رائے جو ہے میں قائم کر سکوں اور مختلف مفسرین کی آراء کے مابین محاکمہ کر سکوں کہ کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی راجح ہے، کون سی مرجوح ہے۔ یہ بھی جیسے جیسے یہ درس آگے بڑھے گا تو بقیہ صورتوں کا بھی یہ حق اپنی امکانی حد تک ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک بقیہ قرآن مجید کے ضمن میں یا دورہ ترجمہ قرآن کے ضمن میں جو میرے اصول رہے ہیں وہ جان لیجئے کہ 3 ہیں۔ اولاً یہ کہ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت اور اس کی اساسی حکمت، اس کا بنیادی فلسفہ، یہ تو وہ ہے جو الحمدللہ کہ وہ جو 2.5 پارے کے لگ بھگ جو منتخب نصاب جن پر مشتمل ہے، میں نے ان کا جو گہرائی میں مطالعہ کیا ہے اس کے بنا پر اس کے اہم نکات جو ہیں الحمدللہ کہ وہ میرے فہم کی گرفت میں آ گئے۔ وہ گویا کہ میرا اساسی سرمایہ ہے جب میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہوں روانی کے ساتھ یا دورہ ترجمہ قرآن، اور اس اساسی اضافے پر میں اساسی جو اثاثہ ہے اس پر میں اضافہ کرتا ہوں صرف 2 چیزوں کا۔ نمبر 1 عقل عام، جسے کامن سینس کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ عام لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ہی ریئر کموڈٹی ہے، اگرچہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کامن سینس، لیکن یہ عقل عام جو ہے یہ بہت ہی نایاب اور کمیاب شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں سے حصہ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرے نظم کلام، یہ وہ چیز ہے جو خاص طور پر مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے جو بھی قرب رہا اور ان کی تفاسیر کا جو مطالعہ میں نے کیا وہ اس کے ذریعے سے مجھے حاصل ہوا۔ ان 3 چیزوں کی بنیاد پر میں رائے قائم کرتا رہا ہوں اور بیان کرتا رہا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ اور اس کی پہلی آیت کے بارے میں ایک رائے ہے جو میں نے بارہا بیان کی۔ کبھی تو ایسا ہوا کہ کسی دوسرے مقام کے درس کے ضمن میں وہ مضمون آ گیا اور میں نے اس آیت کے حوالے سے اپنی رائے بیان کر دی۔ اب دورہ ترجمہ قرآن بھی میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم 5-6 مرتبہ تو کر چکا ہوں، اس میں بھی میں نے اپنی رائے بیان کی۔ لیکن اب جب میں درس پر پہنچا ہوں، یہ جو ہمارا مسلسل درس ہے سلسلے وار، اس کے ضمن میں جب میں نے یہ پچھلے ہی ہفتے پچھلے درس کے فوراً بعد جاتے ہی، کیونکہ میرے ذہن میں جو ایک مضامین کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے تو ایک درس کے بعد فوراً میرا ذہن جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگلے درس کے لیے، تو میں نے جاتے ہی جو تفاسیر دیکھی تو میرے تو واقعہ یہ ہے کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ جو بھی اس وقت کی متداول تفاسیر ہیں اردو اور جو تراجم ہیں ان میں سے کسی میں بھی وہ بات نہیں تھی کہ جو بات میں بیان کرتا رہا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ عربی تفاسیر میں زیادہ تر میں رجوع کرتا ہوں تفسیر کبیر سے، امام رازی کی تفسیر سے، اس میں نے دیکھا تو انہوں نے 7 اقوال نقل کیے لیکن ان میں بھی میری اس رائے کا کہیں نام و نشان نہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ چند دن مجھ پر بڑی سخت پریشانی میں گزرے ہیں۔ میں نے بعض حضرات سے، خاص طور پر حافظ احمد یار صاحب سے بھی کہا کہ ذرا جو بھی تفاسیر آپ کے پاس ہے ان میں دیکھیے کہیں اور جو اقوال ہیں اس کے بارے میں ان کو نقل کر کے مجھے دیجیے۔ تو میں بہت شدید پریشانی کے عالم میں رہا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ علامہ سید محمد محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اہل سنت کے جو اس وقت کی تفاسیر ہیں عربی زبان کی جو بہت زیادہ اہل سنت کے ہاں جو مقبول ہیں، اور چونکہ یہ تقریباً 200 برس قبل ہی کی شخصیت ہے لہذا یہ زیادہ قدیم بھی نہیں ہے، اور انہوں نے احاطہ کیا ہے تمام متقدمین اور دور متوسطہ کے جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب کا مطالعہ کر کے، بڑی ضخیم تفسیر ہے ان کی بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ضخامت میں وہ امام رازی کی تفسیر سے بڑھ کر ہے، روح المعانی۔ اس کو جب میں نے مطالعہ کیا اور پھر بعد میں حافظ احمد یار صاحب بھی وہی تفسیر روح المعانی کی آخری جلد اٹھا کر لے آئے میری مدد کے لیے، لیکن الحمدللہ کہ میں پہلے ہی مراجعت کر چکا تھا، انہوں نے جو 10 اقوال بیان کیے ہیں ان میں الحمدللہ کہ مجھے وہ قول بھی مل گیا کہ جس سے مجھے تائید حاصل ہوئی، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی اس رائے کو پورے جزم کے ساتھ، عزم بالجزم کے ساتھ، پورے انشراح کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بلکہ یہاں مجھے وہ مصرع جو بارہا میں نے سنایا ہے آپ کو کہ مجھے پھر وہ یاد آیا کہ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ ظاہر بات ہے غور و فکر جو ہے کسی جگہ پر آ کر کوئی سوالیہ نشان سامنے آ جائے اور انسان کی سوچ جو ہے اس کے آگے کوئی ہرڈل اور رکاوٹ آ جائے، تبھی پھر جب آدمی محنت کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو پھر نئے جو گوشے ہیں وہ کھلتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ جو رائے میں بیان کرتا رہا ہوں وہی اسی پر مجھے پورا جزم حاصل ہوا، اور اسی کو میں آج اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اب یہ کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اس کی جو پہلی آیات ہیں ان میں اشکال کیا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج ذرا ہم اپنی ترتیب کو بدلیں۔ پہلے اس سورہ مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ اور ترجمے میں جو ذرا مختلف احتمالات ہیں ان کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے ہم ترجمہ مکمل کر لیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے یا جدا ہونے والے۔ اب یہ دو احتمالات ہیں منفکین کے ترجمے کے، باز آنے والے یا جدا ہونے والے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ نہ آ جاتی ان کے پاس ایک روشن دلیل بینہ۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب تک کہ ایسی روشن بات نہ آ جاتی، واضح بات نہ آ جاتی، تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہیں تھے یا جدا ہونے والے نہیں تھے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول، ایک بہت بلند مقام اور مرتبے والے رسول اللہ کی طرف سے، جو پڑھتے ہوں وہ صحیفے، وہ اوراق جن میں لکھی ہوئی ہوں کتابیں یا احکام جو بالکل واضح ہوں، پاکیزہ صحیفے جن میں درج ہوں کتابیں یا احکام جو بالکل سیدھے ہوں یا بالکل مستقیم اور واضح ہوں، قائم اور دائم رہنے والے ہوں۔ یہ قیمہ کے یہ تین مفہوم ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں متفرق ہوئے یا نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکی بینہ، روشن بات۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، یہ چار آیتیں ختم ہو چکی جاءتہم البینہ پر، جن کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ سارے اشکالات انہی میں ہیں، چار آیتوں میں۔ اس کے بعد وہ چار آیتیں آ رہی ہیں جو واضح ہیں اپنے مفہوم میں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ بندگی کریں، پرستش کریں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، بالکل یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی پوری پیروی کرتے ہوئے۔ یہ بھی اس میں احتمالات ہیں بہت سے حنفاء کے مفہوم میں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز کو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے دین ملت قیمہ کا، یعنی اس ملت کا جو سیدھی ہے اور قائم و دائم ہے، یا یہی ہے دین جو کہ بالکل قائم و دائم ہے، سیدھا ہے، مستقیم ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کریں گے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ ہیں یا ہوں گے جہنم کی آگ میں، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اولئک ہم شر البریہ، وہی ہے کہ جو بدترین خلائق ہیں، مخلوقات میں بدترین۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یا جو ایمان لائیں گے وہ ہوں گے بہترین خلائق، وہ ہوں گے مخلوقات میں سے بہترین، وہ ہیں یا ہوں گے مخلوقات میں بہترین۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز، رہنے والے باغات، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے ان کے دامن میں ندیاں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے یا رہتے ہوئے اس میں ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے یا راضی ہو جائے گا ان سے، اور وہ راضی ہو گئے اس سے یا وہ راضی ہو جائیں گے اس سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہے ان کے لیے، یہ حصہ ہے ان کا، یا اس کے حقدار ہوں گے وہ لوگ، یہ نصیب ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جس نے اپنے رب سے خوف کھایا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے، لرزاں و ترساں رہے۔ اب آئیے سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اشکال اس میں کیا ہے۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا اشکال بیان کیا ہے، جو سب سے پہلا اشکال ہے وہ یہ ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ اصل بنیاد اس اشکال کی یہ ہے کہ منفکین کا ترجمہ کیا گیا ہے باز آنے والے نہیں تھے، یعنی کس چیز سے باز آنے والے نہیں تھے؟ منفکین کے بعد یہاں پر واضح نہیں کیا گیا کس چیز سے باز آنے والے، لہذا عام طور پر سمجھا گیا کفر سے باز آنے والے، شرک سے باز آنے والے، ضلالت اور گمراہی سے باز آنے والے، یا عقائد اور اعمال کی جس کجی میں مبتلا تھے اس سے باز آنے والے نہیں تھے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ نہ آ جاتی ان کے پاس بینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اب اس میں اشکال یہ ہے کہ حتیٰ کا کلمہ جو آتا ہے وہ انتہا کے لیے آتا ہے، جب یہ کہا یہ کام نہیں ہوگا جب تک یہ نہ ہو جائے، تو جب وہ ہو جائے تو وہ کام ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں معلوم ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ تو ایمان نہیں لائے، پھر بھی وہ اپنے کفر سے باز نہیں آئے۔ بالخصوص اہل کتاب میں سے تو شاذ ہی کوئی ایمان لایا، یہودی تو بدترین دشمن رہے آخر وقت تک، تینوں قبیلے جو ہیں انہیں بالآخر مدینہ بدر کرنا پڑا، اور ایک قبیلے کے تو تمام جو بھی جوان افراد تھے انہیں تہہ تیغ کرنا پڑا۔ مشرکین میں سے بھی ظاہر بات ہے آخری وقت میں آ کر جب کہ فتح ہو گئی اس وقت جو ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ان میں سے اکثر کا ایمان جو ہے اس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت موجود ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہتے ہیں اب ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہ اشکال ہے سب سے بڑا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ پہلی آیت یا پہلا جملہ جو ہے اس کی ساخت وہ تقاضا کرتی ہے کہ بینہ کے آنے کے بعد وہ باز آ جاتے، لیکن جیسا کہ معلوم ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ تو باز نہیں آئے بلکہ کفر پر اڑے رہے، اہل کتاب بالخصوص۔ اب اس کا جو حل کیا ہے اور وہ کیا ہے امام زمخشری، علامہ جار اللہ زمخشری نے، اور امام فخر الدین رازی کو بالآخر ان کے دامن میں پناہ لینی پڑی، حالانکہ انہوں نے اعتراض وارد کیا، وہ اعتراض بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان کفار کے موقف کی ترجمانی کی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ معجزہ نہ دکھا دیا جائے، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا۔ اسی طریقے سے او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ویسے معجزات چاہیے، یا تو تمہارے لیے تم یہ اس سنگلاخ زمین جو مکے کی ہے اس میں فوراً چشمہ برآمد کر دو، یا یہ ہے کہ تمہارے لیے یہیں اسی سنگلاخ وادی میں ایک باغ آ جائے، باغ پیدا ہو جائے کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس میں چشمے جا بجا جاری ہو جائے، یا یہ کہ جیسے تم کہتے ہو کہ قیامت میں ہوگا کہ آسمان جو ہے وہ گر پڑے گا اور پھٹ جائے گا، تو ذرا آسمان کا ایک ٹکڑا ہمیں گرا کے دکھا دو، یا یہ کہ اللہ اور اس کے اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ قیامت میں وہ سامنے آ جائیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو لے آؤ ہمارے سامنے ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دو، یا یہ کہ تمہارے لیے ایک محل ہو جائے، اچانک بن جائے کہ جو سونے چاندی کا ہو، جس کے اندر ہر طرح کے جڑاؤ چیزیں موجود ہوں، یا پھر یہ ہے کہ ذرا آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، اور محض چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ تم آسمان سے ہمارے دیکھتے ہوئے کوئی کتاب لے کر نازل نہ ہو جسے ہم چھو بھی لیں اور پڑھ بھی لیں۔ تو یہ ہے در حقیقت، اسی طرح اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لے لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ آسمان سے اتر کر کھا لے، جب تک کہ محمد ایسی کوئی نشانی پیش نہیں کرتے، ایسی قربانی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، ہم نہیں مانیں گے۔
تو یہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، یہ حکایتاً ہے عن موقفہم، عن موقف الکفار من اہل الکتاب والمشرکین، یہ ان کے موقف، ان کے قول، ان کے اعتراض یا ان کے مطالبے کی ترجمانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ باقی یہ کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یہ جو اگلی آیت میں آیا ہے یہ ہے گویا کہ یہ اظہار واقعہ ہے کہ پھر بھی وہ نہیں مانے اور انہوں نے اپنی جو ہے ضد اس پر اڑے رہے، گویا کہ ان کے قول کا غلط ہونا ثابت کیا گیا اور ان پر الزام عائد کیا گیا کہ تم نے جو بھی مطالبہ کیا تھا اگرچہ بینہ آ گئی، رسول آ گئے، لیکن تم نہیں مانے۔ یہ ہے علامہ جار اللہ زمخشری نے جو حل کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اشکال کا۔ اس میں امام راضی نے اعتراض بھی کیا ہے کہ آخر کسی کے قول کو نقل کرنے میں، کسی اور کے موقف کو بیان کرنے میں کوئی نہ کوئی اسلوب ہونا چاہیے، کوئی اشارہ ہونا چاہیے۔ اس آیت میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے موقف کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس اعتراض کے باوجود امام راضی اسی قول کو اختیار کرتے پر مجبور ہے، اس لیے کہ انہیں اس کی کوئی اور توجیہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس پر میں کم سے کم امام راضی کی دیانت اور شرافت جو ہے، جس کا میں پہلے بھی بہت قائل تھا، اس کے ضمن میں مزید قائل ہوا ہوں۔ البتہ یہ کہ ان آیات میں کچھ اشکالات اور بھی ہیں، وہ ذرا نوٹ کر لیں تاکہ پھر ہم ان کے حل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر بینہ سے مراد ہے رسول من اللہ، اگر مراد نبی اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے، بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینہ کی آمد سے قبل کی جو کیفیت تھی مشرکین کی اور اہل کتاب کی، اس پر لفظ کفر کا اطلاق۔ کفر تو ہوتا ہے نبی کے آنے کے بعد اس کی دعوت کو رد کر دینا، نبی کی دعوت کو سے انکار کر دینا، اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا، اس کے لیے لفظ کفر آتا ہے اصطلاحاً۔ ویسے یہ کہ اس کا ایک معنوی اور ایک باطنی اس کی حقیقت بھی ہے، کفر حقیقی، شکر کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے، لیکن یہاں سب کے سب لوگوں نے مانا کہ کفر سے مراد جو ہے وہ در حقیقت شکر کے مقابلے میں کفر نہیں ہے، اس لیے بھی کہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ نعمت بینہ آئی ہی نہیں، تو نہ اس کے شکر کا کوئی مرحلہ پیدا ہوا اور نہ اس کے کفر کا کوئی مرحلہ پیدا ہوا۔ تو کفر اگر یہاں اصطلاحی معنی میں لیا جائے تو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ یہ تو پھر نبی کے آنے کے بعد سوال ہوتا ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کو گمراہ کہا جا سکتا ہے، فاسق کہا جا سکتا ہے، فاجر کہا جا سکتا ہے، مختلف نوع کی ضلالتوں میں مبتلا قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے لفظ کفر کا اطلاق جو ہے وہ بھی عرف عام کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اشکال ہے کہ من اہل الکتاب والمشرکین میں یہ من بیانیہ ہے یا تبعیضیہ؟ اکثر و بیشتر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ من بیانیہ ہے۔ من بیانیہ ہے تب بھی یہ بات اس اعتبار سے صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ وہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے آخر کچھ تو لوگ تھے جو ایمان لے آئے، من تبعیضیہ ہونا چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر کے نزدیک من بیانیہ ہے، سوائے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تبعیضیہ ہے۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا جب اپنی رائے بیان کروں گا۔ ایک اشکال سوم بھی ہے اس میں، اور وہ یہ کہ اہل کتاب کا تفرقہ جس کا ذکر ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ تفرقہ جو ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اہل کتاب کے باہمی اختلافات، باہم متفرق ہو جانا، تفرقہ جو ہے وہ عام طور پر باب تفاعل سے اگر لیا جائے یا باب تفاعل سے لیا جائے تو اس کے اندر اپنے اندر ایک شے، اپنے ہی وجود کے اندر کسی شے کا وقوع پذیر ہونا، یہ ان کے خواص میں سے ہے، گویا کہ متفرق ہوئے۔ اب متفرق ہونا تو حضور کی آمد سے پہلے ہے، پہلے کتاب تقسیم ہو چکے، یہود میں، نصارہ کے بے شمار فرقے بن چکے، یہود کے بہت سے فرقے بن چکے، تو یہ معاملہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے یا آپ کے آمد کے بعد؟ حق سے متفرق ہونا یا جدا ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا راستہ علیحدہ رکھنا، یہ مراد ہے۔ یہ اشکالات ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اکثر و بیشتر ہمارے عہد حاضر کے حضرات جو ہیں انہوں نے تو عافیت اسی میں سمجھی ہے۔ خاص طور پر میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ مختصر حواشی لکھنے والوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ ان اشکالات کا تذکرہ نہ کیا جائے، جو بات سمجھ میں آئی ہو سیدھے اور سادہ انداز میں اس کو بیان کر دیا جائے۔
البتہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس وقت میں عرض کر دیتا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے میرے خیال میں یہاں حق ادا نہیں کیا ہے، قارئین کا حق، قارئین کا اور طالب علموں کا حق یہ ہوتا ہے کسی بھی مفسر پر کہ وہ جو بھی اس کے اندر احتمالات ہیں، اشکالات ہیں، ان کا ذکر کرے تاکہ جو بھی طالب علم ہیں انہیں غور و فکر کرنے کے لیے مواد ملے، ان کے لیے راستے کھلے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ دو مشہور معتزلیوں کے قول جمع کیے اور ایک رائے بنا لی۔ ایک تو وہی قول کہ جو علامہ جار اللہ کا ہے، جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت کفار کے موقف کی ترجمانی ہے۔ دوسرے رسول کے ضمن میں، رسول من اللہ کے ضمن میں ابو مسلم اصفہانی کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد حضور نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ ایسا رسول آئے جو فرشتہ ہو، آسمان سے اترے، ہٹو بچو کرنے والے اس کے ساتھ ہو، اس کے ہاتھ میں جو ہے عام انسان نہیں بلکہ وہ فرشتہ ہو، آسمان سے اترتا ہوا ہمیں نظر آئے۔ یہ جو ہے ملک الرسولہ، جیسے کہ آیا بھی ہے اس سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب ان کا مطالبہ تھا کہ کیا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا، اب بعث اللہ بشر الرسولہ، تو اس کا جواب دیا گیا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا الرسولہ، اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے، چل پھر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، تو پھر ہم ان کے لیے تو رسول کسی فرشتے ہی کو نازل کرتے رسول بنا کر، لیکن جب زمین میں انسان بس رہے ہیں تو ان کے لیے تو حجت اور ہدایت جو ہے دونوں کا ذریعہ کوئی بشر ہی بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے ابو مسلم اصفہانی کی رائے، مولانا اصلاحی صاحب نے ان دونوں رائوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے میں اس میں جو بھی ایک رائے اس سے پہلے میں پیش کرتا رہا بغیر ان تفاصیل میں جائے، اور اب میں اسے پورے اعتماد کے ساتھ، اور چونکہ مجھے اس کی تائید جو ہے علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں مل گئی ہے، لہذا پورے جزم کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 4 باتیں نوٹ کر لی جائیں جس سے کہ یہ اشکال حل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے لفظ انفکاک۔ انفکاک کا یہ ترجمہ کرنا کہ باز آنے والے نہیں تھے، میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جدا ہونے والے۔ فکا کہتے ہیں فا کاف کاف، یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کو کھولنے کے لیے، توڑنے کے لیے، کسی کے اجزاء کو علیحدہ کرنے کے لیے، اور یہ میں نے اس سے پہلے کئی بار عرض کیا ہے، فقہ اللغہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اکثر جو مادے ان کے شروع میں فا کا کلمہ آتا ہے ان میں توڑنا، پھاڑنا، جدا کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، یہ مفہوم آپ کو مشترک ملے گا۔ فلق پھاڑنا، فلح پھاڑنا، فجر چاک کرنا، پھاڑنا، فرج دراڑ، یہ فے سے جتنے لفظ آپ بناتے چلے جائیے اکثر و بیشتر میں آپ کو ایک مشترک مفہوم ملے گا، وہی یہ ہے فک۔ بلکہ فے کاف کاف کے ساتھ فا جیم جیم کو بھی جو ہے جمع کر لیجیے، فج۔ فج کہتے ہیں پہاڑی درہ، دونوں طرف پہاڑ ہو اور درمیان میں کوئی درہ ہو، راستہ ہو، گھاٹی ہو، تنگ، وہ فج ہے۔ یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہ سورہ حج میں جو آیت آئی ہے کہ اے ابراہیم ذرا تم پکارو تو صحیح حج کے لیے لوگوں کو، لوگ چلے آئیں گے، پیدل بھی چلے آئیں گے اور بڑی دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے جو بڑی دور دراز کی اور بڑی گہری کھائیوں میں سے ہو کر اور بڑے پہاڑی دروں میں سے ہو کر آئیں گے۔ یاتین من کل فج عمیق، یہ جو فا کاف کاف کا مادہ ہے قرآن مجید میں اس سے صرف 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ سورہ مبارکہ جس سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 4 سورہ جو تھا، جو حکمت اور فلسفے کا 4 سورہ تھا، اس کی آخری سورہ سورہ بلد، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ یہ جو ہے فے کاف کاف کا مادہ وہاں آیا ہے غلام کی گردن چھڑا دینا، غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے اسے توڑ دینا، اسے کھول دینا، فک رقبۃ، گردن کا چھڑا دینا، گردن کا آزاد کر دینا۔ انفکاک کا مفہوم جو ہے اصل لغت میں وہ یہ ہے کہ کوئی شے گڈمڈ ہو یا کوئی شے ایک وحدت کی صورت میں ہو، اس کے اجزاء آپس میں پیوست ہو، پھر اس میں سے کوئی حصہ جدا ہو جائے۔ انفکاک جو ہے در حقیقت منفکین، اس کی لغت کے اعتبار سے اس کے اندر جو احتمالات ہیں، منفصلین علیحدہ ہو جانے والے، معتزلین اعتزال اختیار کرنے والے، علیحدہ ہو جانے والے، منقطعین منقطع ہو جانے والے، اپنا تعلق قطع کر لینے والے۔
منقسمین تقسیم ہو جانے والے، جدا جدا ہونے والے، منفکین کا مفہوم یہ ہے۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس سے وہ اشکال جو ہے حل کیسے ہوتا ہے، لیکن یہاں جو میری رائے ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے انفکاک سے باز آنا نہیں ہے، کفر سے یا شرک سے یا ضلالت سے، بلکہ جدا ہو جانا ہے، علیحدہ ہو جانا ہے۔ کن سے؟ من المومنین یا من المتقین، منفکین عن المتقین۔ متقی اور فاسق گڈمڈ تھے، ملے جلے تھے، بینہ آئی تو وہ جدا جدا ہو گئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہی لفظ میں اس سے پہلے استعمال کرتا رہا ہوں، بارہا میں نے اس آیہ مبارکہ کے مضمون کی وضاحت میں یہ محاورہ استعمال کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جانا۔ یہ جدا ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ نمبر دو، کفر سے یہاں مراد کفر قانونی نہیں ہے، بلکہ یہ کفر حقیقی یا بالقوہ کافر۔ جو لوگ گڈمڈ ہوتے ہیں رسول کے آنے سے پہلے، یا ہوتے تھے کہنا چاہیے، میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ میں نبی یا رسول کے تذکرے میں ہیں کا لفظ نہیں لانا چاہتا کہ کہیں ذرا سا وہم بھی نہ ہو جائے کہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، بلکہ ہوتے تھے۔ نبی آتے تھے تو نبی کے آنے سے پہلے گڈمڈ ہوتے تھے، انہی میں فاسق بھی ہوتے، اس آبادی کے اندر کچھ نیک لوگ بھی ہوتے تھے، بھلے اچھے لوگ بھی ہوتے تھے، برے لوگ بھی ہوتے تھے، یہاں تک کہ بدترین معاشرہ جو ہے مکے کا اس میں موحدین بھی تھے۔ جیسے جگنو چمکتے ہیں اندھیری رات میں یا ستارے چمکتے ہیں اندھیری شب میں، اسی طرح کے افراد جو تھے نہایت سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ موجود تھے۔ اسی طریقے سے بدترین خلائق بھی تھے، ابو لہب جیسے لوگ بھی موجود تھے، لیکن یہ کہ یہ سب گڈمڈ تھے، ابھی ان کو جدا کرنے والی کوئی شے نہیں آئی تھی۔ یعنی جو لوگ تھے وہ بالقوہ کافر تھے، لیکن ابھی ان کا کفر ظاہر نہیں ہوا، یا بالقوہ مومن تھے لیکن ابھی ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوا۔ وہ تو بینہ آئے گی تو جو بالقوہ مومن ہے وہ بالفعل مومن ہو جائیں گے، جو بالقوہ کافر ہے وہ بالفعل کافر ہو جائیں گے۔ تیسرے یہ کہ یہاں پر جو من ہے، من اہل الکتاب والمشرکین، یہ بیانیہ نہیں تبعیضیہ ہے، یعنی بینہ کے آنے سے پہلے اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی ان میں گڈمڈ تھے، ان میں وہ بھی تھے کہ جو بالقوہ کافر تھے لیکن یہ کہ بعد میں ایمان لے آئے، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جو بالقوہ مومن تھے اور ان کا ایمان ظاہر ہو گیا، پھر ان میں وہ بھی تھے کہ جو اس درجے شدید اپنے کفر میں تھے جازم کہ وہ بینہ آنے کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ تو یہاں پر من جو ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ تبعیضیہ ہے، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ رائے جو ہے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں تفرقے سے مراد جو ہے اہل کتاب کا تفرقہ ہے حضور کے آنے سے پہلے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ سورہ شورا چونکہ ہمارے بہت ہی اہم مقامات میں سے ہے، اور توحید عملی کا میرا ایک مکمل کتابچہ جو ہے، بلکہ اسے تو کتاب بھی کہا جا سکتا ہے، وہ انہی مضامین پر مشتمل ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ وہ آیت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دو گروہ آپ کے سامنے تھے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ایک گروہ تھا مشرکین کا، ان کے لیے تو گویا کہ بڑی ہی بھاری بات تھی یہ، وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اس کا قبول کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ سارے معبودوں کا انکار، اپنی ساری روایات کا انکار، اپنے تمام معاملات جو ہے آبائی جو چلے آ رہے ہیں ان سب سے تعلق منقطع کرنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہی ان میں سے جس کو چاہے گا کھینچ لے گا اپنی جانب، اور جو بھی ان میں سے انابت رکھنے والے ہیں خود طالب ہدایت ہیں انہیں یقیناً ہدایت دے دے گا۔ دوسرا گروہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور تفرقہ نہیں کیا ان لوگوں نے جن کے پاس علم آ چکا تھا، مگر اس لیے کہ ان کے اندر ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ تھا، بغیم بینہم، ایک دوسرے پر بالادستی اختیار کرنے کا جذبہ تھا، وہ سبب رہا، ورنہ وہ لا علمی میں انہوں نے ٹھوکر نہیں کھائی۔ تفرقے میں مبتلا ہوئے وہ کم فہمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے، گویا کہ ٹھوکر جو انہوں نے کھائی ہے وہ اندھیرے میں نہیں، جبکہ نصف النہار پر چمک رہا تھا سورج تب ٹھوکر کھائی، اس لیے کہ وہ در حقیقت ان کے اپنے اندر جو ہے ان کی نیت کا فساد تھا۔ اس اعتبار سے یہ چار نکات نوٹ کر لیجئے تو معلوم ہوگا
کہ یہ اشکال جو ہے حل ہو جائے گا اور بات وہی بن جائے گی کہ جو میں اس سے پہلے کہتا رہا ہوں. اصل میں یہ فلسفہ نبوت و رسالت کے موضوع پر یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ اشکال سامنے نہ آتا تو بعض حقائق جو مزید منکشف ہوئے ہیں مجھ پر فلسفہ نبوت و رسالت کے ضمن میں شاید میں ان سے محروم رہتا. یہ جان لیجئے کہ فلسفہ نبوت و رسالت یعنی نبوت و رسالت کا اصل مقصد کیا ہے، وہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی ان 4 آیتوں سے بہت ہی نکھر کر سامنے آیا ہے. اگرچہ میں دوسرے مقامات سے بھی اس کی جو تائید ہے یا اس کی مزید توثیق جو ہے قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی القرآن و یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اصولاً یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت یا رسالت کے آنے سے قبل حق و باطل، خیر و شر، نیکی اور بدی، کفر اور شکر گڑبڑ ہوتے ہیں. کوئی معاشرہ دنیا کا ایسا نہیں گزرا کتنا ہی برا ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود نہ ہو، اور کوئی معاشرہ دنیا کا ایسا نہیں گزرا خواہ وہ بحیثیت مجموعی کتنا ہی اچھا ہو جس میں سرے سے کوئی شر نہ ہو. بہترین معاشرہ مدینے کا تھا، وہاں منافقین موجود تھے. بدترین کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت مکے کا معاشرہ تھا، اخلاقی اعتبار سے پستی، ہر اعتبار سے گندگی، نجاست، اوثان کی بت پرستی، یہ سب کچھ ہے. لیکن اسی میں جگنو چمک رہے تھے. انہی میں ورقہ ابن نوفل بھی تھے. کتنی دور گئے ہیں تلاش حقیقت کے لیے، شام پہنچے ہیں، عبرانی سیکھی ہے اور پھر کتاب کا علم حاصل کیا ہے. انہی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، کبھی شرک نہیں کیا. ان کی سرشت جو ہے نہایت پاک، فطرت نہایت سلیم، عقل نہایت سلیم. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں ہر معاشرے میں حق و باطل، خیر و شر، صحیح و غلط، نیکی اور بدی، کفر اور شکر، یہ گڑبڑ ہوتے ہیں. چنانچہ اب میں یہاں جیسے کہ میں نے سورۃ اللیل کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ کتنی کیٹیگریز کے لوگ اس وقت موجود تھے. یہ حکمت قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے، اسے ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے. چنانچہ کچھ لوگ ظاہراً اور باطناً نیک اور متقی ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان. یہ تو دونوں وہ ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت بئی مانا نصیب ہو گئی کہ حضور پر وحی کا آغاز ہوا، انہوں نے تصدیق کر دی. لیکن حضرت سعید کے والد زید بن عمرو بن نفیل جو اتنے ہی تھے نیک سرشت، موحد تھے، لیکن حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے ورقہ ابن نوفل، ایسے نیک، اتنے طالب حق اور طالب ہدایت، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، شام پہنچے ہیں. جیسے کہ سلمان فارسی ایران سے شام پہنچے تھے طلب حق اور طلب ہدایت میں، یہ مکے سے شام پہنچے ہیں. لہذا یہ لوگ موجود تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں جگنو چمک رہے ہوں، چاہے کتنی ہی گھپ اندھیری رات ہو جگنو تو چمکے گا، نظر آئے گا، اور کتنی ہی گھپ اندھیری رات ہو ستارے جو ہیں وہ چمکیں گے. اس طریقے سے ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جب نبی آتا ہے، بینہ سامنے آتی ہے، تو یہ صدیقین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. فوراً پیش قدمی کرنا، تصدیق کرنا، بات مان لینا، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خود ورقہ ابن نوفل کی ہے. ابھی حضور کو تبلیغ کا حکم بھی نہیں آیا تھا، لیکن یہ کہ واقعہ سنتے ہی جو پہلی وحی کا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ علق کے ضمن میں، انہوں نے کہہ دیا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. اور حضور حیران ہو کر پوچھتے ہیں اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، جو بھی وہ شے لے کر آیا ہے آپ سے پہلے، جو آج آپ لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کی. بتائیے اب حقیقت اس سے آگے اور کیا ہوگی جو ان پر پہلے سے منکشف ہے. ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور گواہی دیتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی میں نے دعوت پیش کی ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا توقف نہیں. تو پہلی کیٹیگری تو یہ ہے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، دوسری نوعیت کے لوگ جن میں خیر اور صلاحیت مضمر ہوتی ہے اندر، لیکن اس کے اوپر غلاف ہوتے ہیں، یا تو محض بے توجہی کا غلاف، توجہ ہی نہیں، کبھی حقائق پر غور کیا ہی نہیں، کبھی ان مسائل پر جو ہے کبھی طبیعت مائل ہی نہیں ہوئی کہ سوچیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بے توجہی. یا یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر تعصب اور تقلید آبا، ہمارے آبا و اجداد کا یہ طریقہ ہے بس ہم کر رہے ہیں، وہ ایک عصبیت ہوتی ہے، عصبیت آبا.
ان دونوں اسباب سے غلاف ہوتا ہے، اس غلاف کو اترنے میں کچھ وقت لگتا ہے، کچھ دیر لگتی ہے۔ وہ بینہ کی انٹینسٹی جیسے جیسے تیز ہوتی ہے، وہ روشنی جو ہے، نور اللہ کا، نور وحی ظاہر ہوا، اور اس نے جیسے اس کی انٹینسٹی بڑھی، یہ غلاف پگھل جاتے ہیں۔ اندر سے وہ جو فطرت کے اندر وہ نیکی تھی، خیر تھا، صلاحیت تھی، وہ ابل آتا ہے، وہ خول پھٹتا ہے، اور اندر سے وہ خیر جو ہے برآمد ہو جاتا ہے۔ ان کی مثال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف بے توجہی کا غلاف تھا، کوئی عصبیت بھی نہیں تھی۔ اور دوسری مثال جس میں عصبیت تھی، ہمارے آباء و اجداد کا دین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کی مثال ہے اس کی۔ اندر خیر تھا، اوپر غلاف تھا، غلاف پھٹ گیا، وقت لگا، لیکن یہ ہے کہ غلاف پھٹا اور اندر سے خیر برآمد ہو گئے۔ تیسرے اس کے برعکس اب بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں ملمے کی نیکی ہوتی ہے، وہ فیاض بھی ہیں، بہادر اور شجاع بھی ہیں، یا یہ کہ بڑے صلح کن قسم کے لوگ ہیں، ان میں مفاہمت اور مصالحت کا مادہ ہے، بھائی جھگڑو نہیں، صلح کرو، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ چاروں چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے صلح کن طبیعت ہو، چاہے باہمی مصالحت اور مفاہمت کا مادہ، چاروں چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ اوپر کی بات ہے، اندر ان کے الد الخصام جس کو کہا ہے سورہ بقرہ میں، بڑی سخت جھگڑالو طبائع جو ہے وہ چھپی ہوتی ہیں، اور اس کی دونوں بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی بنیاد تو تکبر کا اندر جو مادہ ہے، یہ سب سے بڑی خباثت ہے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ شجاعت کا معاملہ بھی تکبر کی وجہ سے ہو رہا ہے، سخاوت بھی تکبر کے لیے ہو رہی ہے کہ میری سخاوت کے ڈنکے بج جائیں، مفاہمت کا معاملہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ کوئی ایک گروہ جو ہے ہم سے آگے نہ نکل جائے، ہماری سیادت اور قیادت جو ہے کہیں اسے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ چنانچہ پہلی بات جو میں نے کہی ہے سخاوت اور شجاعت، لیکن اندر تکبر، یہ ہے ابو جہل۔ اور نمبر دو جس میں مصالحت، صلح کن مزاج اور مفاہمت کا مادہ، یہ تھا ولید ابن مغیرہ۔ یہ دونوں شخصیتیں چونکہ ہمارے اس آخری حصے میں، یہ جو آخری گروپ ہے، اس میں ان شخصیتوں کا ذکر بار بار آیا ہے۔ ابو جہل کا تذکرہ تو پچھلی صورت میں آ ہی چکا ہے، سورہ علق میں، سورہ مدثر میں، اور سورہ نون میں ولید بن مغیرہ کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اب لیجیے چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں میں ظاہر بھی خبیث، باطن بھی خبیث، جس کو سورہ نور میں کہا گیا ظلمات بعضها فوق بعض، کوئی خیر جو ہے ملمے کی نیکی بھی نہیں، کوئی ظاہری نیکی بھی نہیں، کوئی ریاکاری کی نیکی بھی نہیں، وہ جو کہ فرمایا گیا ہے ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ ریاکاری جو ہے اس کے تحت بھی کچھ کوئی نیکی ہے، کوئی نماز ہے، کوئی تقوی ہے، کوئی اور خیر ہے، کوئی لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے، یہ سب کچھ بھی اگر ہو رہا ہے تو ریاکاری کے تحت۔ لیکن یہ کہ ان کا کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں یہ بھی نہیں۔ اس کی سب سے نمایاں مثال پہلے میں تفصیل سرچ کر چکا ہوں، آگے چل کر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ سورہ لہب میں ابو لہب جو ہے اس کا سب سے نمایاں کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پوری سورت اس شخص کے لیے، باقی یہ کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ بھی ضمنی طور پر آیا اور ابو جہل کا تذکرہ بھی ضمنی طور پر آیا، لیکن یہ کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پوری سورت جو ہے اسی شخص کے بارے میں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو گڈمٹ تھے لوگ، اب یہ کیسے جدا ہوتے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ۔ اب اس میں جو علمی نکتہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اس فلسفہ نبوت و رسالت سے ذرا علیحدہ ہٹ کر اس آیہ مبارکہ کے اندر جو ایک بہت بڑا علمی نکتہ ہے وہ یہ کہ بینہ مشتمل ہے رسول جمع کتاب پر۔ محض کتاب بینہ نہیں بنے گی، محض رسول بھی بینہ نہیں بنے گا، بلکہ ایک شخصیت بھی درکار ہے، معلم بھی درکار ہے کتاب کے ساتھ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کروڑوں نسخے قرآن مجید کے ہر شخص کے تکیے کے نیچے اللہ تعالیٰ پہنچا دے، لیکن وہ کتاب جو ہے وہ بینہ نہیں بنے گی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا معلم، اس کا مبین جو اسے واضح کرنے والا ہے، جو اس کی عملی مثال پیش کرے اپنے کردار سے بھی اور اپنے طرز عمل سے بھی۔
تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ مضمون چونکہ ذرا غیر معمولی سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اہم مضمون ہے، اور اہم مضامین کے بارے میں یہ اصول میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے کہ 2 جگہ ضرور وہ مضمون آتا ہے، لہذا نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ طلاق میں ہے۔ سورہ طلاق کی آیات نمبر 11 اور 12، الذین آمنوا، بلکہ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اہل ایمان جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے۔ اب یہاں ذکر کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں صرف قرآن کے لیے آتا ہے، یہ ذکر ہے، الذکر ہے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا، لیکن اب اس کی وضاحت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یہ ذکر بھی در حقیقت مشتمل ہے اللہ کا رسول، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول بہت ہی صاحب منزلت، یہ جو تفخیم کے لیے نکرہ آیا ہے دونوں مقامات پر، رسولاً یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے، نکرہ جو ہے تفخیم اور تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، رسولا من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول، وہ بہت بلند مرتبے والے رسول جو تمہیں تلاوت کر رہے ہیں، تم پر سنا رہے ہیں تمہیں اللہ کی آیات جو بہت روشن کر دینے والی ہیں حقائق کو، مبینات واضح کر دینے والی، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے ان کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ جو بات یہاں فرمائی گئی ہے، جب تک یہ بینہ نہ آ جائے، جب تک یہ ذکر نہ آ جائے، یہ تمام مختلف طبقات گڈمڈ ہیں۔ ابو جہل بہت ہی وہ، جیسا کہ قول میں نے سنایا ہے آپ کو کئی مرتبہ، اس نے یہ کہا کہ انہوں نے بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، لہذا ہمارا اور ان کا ایک مقابلہ جاری تھا، تو اس میں بھی مقابلہ ہو رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ خیر ہے، ایک نیکی ہے، ایک بدی ہے، لیکن اندر چھپی ہوئی شخصیت جو ہے متکبر شخصیت، انتہائی متعصب اور جھگڑالو شخصیت، الد الخصام، وہ کیسے ظاہر ہوتی اگر یہ بینہ نہ آ گئی ہوتی، اگر یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہونے والی بات نہ ہوتی۔ تو یہ چاروں جو گروہ ہیں، ان میں سے پہلا اور دوسرا گروہ بالقوہ مومن تھے، ابو بکر، عمر، حمزہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر و عثمان کو بریکٹ کیجئے صدیقین، حمزہ اور عمر کو بریکٹ کیجئے شہداء، یہ بالقوہ مومن تھے، لیکن یہ کہ ان کا ایمان ظاہر ہونے میں، پہلے 2 تو فوراً ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ بقیہ 2 کو تو وقت لگا، اور وہ جو انٹینسٹی ہے اس نور کی جب بڑھی ہے، اور جب وہ حجابات زائل ہوئے ہیں، تب ان کے اندر کا ایمان وہ بالقوہ ایمان بالفعل ایمان بن گیا، اور پھر کس شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اس کے برعکس نمبر 3 اور نمبر 4 پر جو میں نے تذکرہ کیا، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کو بریکٹ کر لیجئے، اور ابو لہب کو، ایک بہت ہی نمایاں مثال، ان کا کفر جو ہے ظاہر ہوا، ان کی اصل شخصیت اریاں ہو کر سامنے آئی ہے اس بینہ کے آنے کے بعد۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ لوگ گڈمڈ تھے، اہل حق کے ساتھ گڈمڈ، متقیوں کے ساتھ گڈمڈ، بالقوہ صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ گڈمڈ، ملے جلے، لیکن یہ ہے کہ آ کر اس بینہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا۔ اب اس میں ایک 5ویں کیٹیگری کا اضافہ کیجئے، کچھ لوگوں کے باطن میں تو تکبر یا حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یہ سورہ آل عمران کی ان الفاظ کو نوٹ ذہن میں رکھیے، اس کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کسی وقتی مصلحت سے یا وقتی اور سطحی تحریک پر ایمان لے آتے ہیں، اندر تکبر ہے، اندر حب الشہوات، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، دنیا کے اندر وجاہت کی محبت، یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے،
لیکن یہاں میں نے پھر دو احتمالات بیان کیے ہیں، یا تو وقتی سی تحریک ہوئی، بات اچھی لگی، ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں، ایمان لے آئے، اندر چھپا ہوا ہے تکبر، اندر چھپا ہوا ہے حب الشہوات کا غلبہ، یا یہ کہ مصلحتاً کہ اب اس وقت تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے، ایمان لے آؤ، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کا معاملہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ مصلحتاً ایمان لایا، اس لیے کہ اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، اس کے لیے سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کے سارے خواب پریشان ہو گئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، اب بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی تاجدار کے لیے گنجائش نہیں رہی، لیکن اس کے لیے کوئی امکان نہیں تھا، اوس اور خزرج دونوں کے بڑے بڑے لوگ ایمان لا چکے ہیں، اب کیا کریں، لہذا ایمان لے آئے، آئندہ کسی وقت کے لیے منتظر کہ اب کوئی اور موقع لگے تو میں پھر کچھ اپنی کوئی چال چلوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں طبیعت کے کمزور، وقتی سی تحریک سے انہوں نے قبول تو کر لیا ایمان، لیکن جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، یا اپنا ذاتی اقتدار اور وجاہت جو ہے وہ بھی پیاری ہے، ایثار اور قربانی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پہلی جو چار میں نے شخصیتیں بیان کی ہیں، ان کو تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، محض اس بینہ کی آمد سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا، یہ علیحدہ ہو گئے، وہ علیحدہ ہو گئے، یہ اہل ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہ مخالفین اور معاندین ہیں جو کفر پر اڑ گئے۔ لیکن یہ جو ایمان لے آئے، ان میں جو یہ پانچویں کیٹیگری موجود تھی، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ابتلا، امتحان، آزمائش، اس کا سلسلہ جاری کیا، اور یہ بات سورہ آل عمران میں، سورہ عنکبوت میں، ہمارے منتخب نصاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے۔ ابتلاءات کیوں آئیں، امتحانات کیوں آئے؟ اگر یہ آزمائشیں نہ آتی، اگر یہ ماریں نہ پڑتی، اگر یہ تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی، تو کیسے پتہ چلتا ہوز ہو، کون کیا ہے؟ کون وقتی سی تحریک سے ایمان لے آیا تھا، حقیقت میں ایمان اس کے دل میں جاگزی نہیں ہوا؟ کون مصلحت وقت کے تحت ایمان لے آیا تھا، حقیقتاً ایمان نہیں لایا؟ کون وہ ہے کہ جو ایمان پر جازم ہے، قائم ہے، مستقیم ہے، اس کے اوپر جمع ہوا ہے، استقامت رکھتا ہے؟ یہ کیسے ظاہر ہوتا؟ یہ ہے اصل فلسفہ، جس کے لیے اب میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ انفکاک اول، یہ میرا عنوان ہے، انفکاک اول، پہلا انفکاک، پہلا جدا ہونا کیا ہے؟ جو بالقوہ کافر تھے ان کا کفر ظاہر ہو جائے، بالفعل کافر ہو جائے، جو بالقوہ مومن اور متقی تھے ان کا تقوی اور ایمان ظاہر ہو جائے، نکھر کر آ جائے کہ یہ ہے اہل تقوی، اہل صلاح، اہل ایمان۔ اس کے لیے دیکھیے سب سے اہم آیات سورہ انفال کی ہیں، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اب یہاں لفظ بینہ بھی خاص طور پر آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے لیے سب سے زیادہ قریبی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 42 ہے، تاکہ جو ہلاک ہونا ہے، جسے ہلاک ہونا ہے، وہ ہلاک ہو بینہ آنے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے بینہ کے ساتھ۔ یعنی بینہ اس لیے آتی ہے کہ جو ہلاک ہو رہا ہے ثابت ہو جائے کہ یہ ہلاک ہونے کا مستحق تھا، اور جو جی رہا ہے، جسے حیات باطنی ملی ہے، جسے حیات روحانی ملی ہے، جو اس حیات سے سرفراز کیا گیا ہے، ثابت ہو جائے کہ اس کا مستحق تھا۔ اگر یہ بات نہ ہو، یہ چھانٹی نہ ہو، تو معاملہ گڑبڑ رہے گا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اسی لیے سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 8 میں فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ حق کا حق ہونا ظاہر کر دے، ثابت کر دے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ معلوم ہو جائے کہ ابو جہل میں یہ سخاوت جو تھی یہ ملمے کی سخاوت تھی، یہ حقیقی سخاوت نہیں تھی۔ معلوم ہو جائے کہ عمر کے دل کے اوپر اگر کوئی غلاف تھا تو یہ سطحی سا غلاف تھا، یہ غلاف گہرا نہیں تھا، دبیز نہیں تھا، کلا بل ران علی قلوبہم کے مصداق نہیں تھا، یہ زنگ گہرا نہیں تھا، بلکہ غلاف جو ہے باریک تھا۔ کیسے ثابت ہوتا؟ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ اب دیکھیے یہاں پھر نوٹ کر لیجئے وہ بات حضور کی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے۔ حضور نے نظر بظاہر ان دونوں کو برابر رکھا ہے اور دونوں کو پیش کیا کہ پروردگار، عمرو ابن حشام
اور عمر بن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے. اس لیے کہ سخاوت اور شجاعت یہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں بھی تھی، سخاوت اور شجاعت عمر کے اندر بھی تھی، عمر بن الخطاب میں تھی. اس اعتبار سے حضور نے ان دونوں کو پیش کیا. لیکن باطنی اعتبار سے ابو جہل تکبر کا مجسمہ، اس کے اندر تکبر، اور دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اندر خیر تھا، صلاح تھی، ان کے اندر بھلائی تھی جو چھپی ہوئی تھی. ایک غلاف اوپر آیا ہوا تھا، اور وہ غلاف بھی اگر تھا تو عصبیت، تقلید آبا، غیر شعوری اندھی تقلید، اس کے سوا اور کوئی غلاف نہیں تھا. ذرا سا ایک جذباتی لمحہ آیا ہے، وہ غلاف پھٹ گیا، اور پھر اندر سے جو شخصیت برآمد ہوئی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح نے جو فرمایا تھا کتنے ہی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے لیکن وہ پہلے آنے والوں سے آگے نکل جائیں گے. عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان جو ہے وہ کس طریقے سے، وہ جو فقراء تھے اور غلام تھے، غلاموں کے طبقے میں سے ایمان لانے والے، ان کے لیے کس قدر تقویت کا ذریعہ بنا ان دونوں کا ایمان. اسی سے بات سمجھ میں آئے گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17-18 میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. گڑبڑ تھے لوگ، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو اندر ان کے کفر تھا، لیکن یہ کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بظاہر دیکھنے والے تھے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نور وحی سے اللہ نے ماحول کو منور کیا، اور ان کے اندر کی خباثت ان پر غالب آئی. نتیجہ یہ کہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کی بصارت سلب کر لی گئی، وہ اندھے کے اندھے رہ گئے. یہ جو نقشہ ہے، اگر وہ وحی کی روشنی نہ آتی تو ان کا یہ اندھا ہونا یہ ظاہر بات ہے کہ واضح نہیں ہو سکتا تھا. اسی سے متعلق ہے آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 165. یہ مقام بہت اہم ہے، جس میں کہ ایک بڑا گلدستہ آیا ہے، جیسے اس مرتبہ کے ندا کے سرورق پر انبیاء کرام کے ناموں کا ایک گلدستہ ہے، شجرہ نسب. اسی طریقے سے بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جن میں انبیاء کے ناموں کے گلدستے ہیں. ایسا ہی ایک گلدستہ جو ہے وہ سورہ نساء میں بھی آیا، 6 پارے کے آغاز میں. بہت سے نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، منذر بنا کر. معلوم یہ ہوا کہ رسول کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا. جیسے شیطان سے کہہ دیا گیا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تمہیں کوئی اختیار میرے بندوں پر نہیں ہے، تم راستہ دکھاؤ، ورغلاؤ، بدی کو خوشنما کر کے دکھاؤ، لیکن یہ کہ میرے بندوں پر تمہارا اختیار کوئی نہیں ہے. جو خود اپنی مرضی سے قبول کرے تمہاری دعوت کو، جدھر چاہو اس کو لے جاؤ، جس کھائی میں چاہو لے جا کے پٹک دو. اسی طرح رسول انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں جسے چاہے ہدایت دے دے، یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت جو ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ انسان خود طالب حق ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے. اگر طالب ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے سورہ شورى کی آیت آپ کو سنائی، وَيَهْدِي مَن يُنِيبُ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو انابت رکھتا ہے، خود جو ہے طالب حق ہے، طالب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ اسے ہدایت دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ صرف اس لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے، اتمام حجت. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں تھے عذاب بھیجنے والے، یا ہماری یہ سنت نہیں رہی کہ ہم عذاب بھیج دیتے، قوموں کو ہلاک کر دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. رسول آئے، اتمام حجت ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، بینہ آئے، جن میں بھی خیر و صلاح ہے وہ علیحدہ ہو جائیں. اس کے بعد جو بھی کوڑا کرکٹ ہے، اس کے لیے اگلی ایک آیت آ رہی ہے، وہ میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا. اس میں تو پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے، دیا سلائی جو ہے دکھا دی جاتی ہے، آگ لگا دی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ رسالت کے ذریعے سے، بینہ کے ذریعے سے سفٹنگ کرتے ہیں. بھوسا علیحدہ، دانے علیحدہ، کام کی شے علیحدہ، بیکار چیزیں علیحدہ.
اور ان بیکار چیزوں کو پھر جمع کر کے اس کوڑے کرکٹ کو وہ دیا سلائی دکھا دی جائے اور آگ لگا دی جائے۔ اس لیے فرمایا وما کننا معذبین، جب تک گڑبڑ ہو کیسے ہم عذاب بھیج دیتے؟ ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں، یہ ہماری سنت نہیں رہی جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں۔ اور رسول سے مقصد کیا ہے؟ بینہ سے مراد کیا ہے؟ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے۔ یہ مضمون جو ہے سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 33 میں بھی آیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اللہ ان کو عذاب نہیں دے سکتا تھا جبکہ آپ خود ان میں ابھی موجود تھے۔ آپ بھی موجود تھے، اہل ایمان بھی موجود تھے، ابو بکر بھی مکے میں تھے، عمر بھی تھے، حمزہ بھی تھے، عثمان بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، سبھی تو تھے۔ ابو جہل بھی تھا اور ابو لہب بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا اور عقبہ ابن ابی معیط بھی تھا، لیکن یہ گڑبڑ تھے جب تک کہ علیحدہ نہ کر دیا جائے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم۔ آخری آیت جو اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت ہی، جس کو تصویر لفظی کہا جائے، الفاظ میں نقشہ کھینچ دیا گیا۔ یہ ہے سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 37، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ ممیز کر لے، جدا کر لے، علیحدہ کر لے خبیث کو، ناپاک کو پاک سے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، پھر جو وہ ناپاک چیزیں ہیں انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر، جسے کہتے ہیں سٹیک کرنا، ان کی ڈھیری لگائی جائے۔ فَيَرْكُمَهُ، ان کو ایک ڈھیر کی شکل دے دی جائے، جمیعاً سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، اور پھر جھونک دے انہیں جہنم کے اندر۔ جب تک گڑبڑ ہے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، علیحدہ کرنا پڑے گا۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة، یہ لوگ کہ جو بالقوہ کافر تھے لیکن یہ کہ ابھی ان کا کفر ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ علیحدہ جب تک نہ کر دیے جاتے، علیحدہ نہ ہو جاتے، ممیز نہ ہو جاتے، اس وقت تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آ سکتا، انہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو جدا کر لے پاک سے، پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے، ڈھیر کرے، سٹیکنگ کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ ہے اصل میں تمییز بین الحق والباطل، تمییز بین الکفار والمومنین، تمییز ہو جائے کہ کون تھے بالقوہ مومن، وہ واقعتاً مومن بن کر علیحدہ ہو جائے، کون تھے جو بالقوہ کافر تھے، وہ واقعتاً کافر بن کر علیحدہ ہو جائے۔ اب آئیے انفکاک ثانی، وہ جو میں نے 5ویں کیٹیگری بیان کی تھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں وقتی تحریک کے تحت وہ ایمان لے آئے، شامل ہو گئے اہل ایمان میں، اب وہ بھی مومن ہیں، یا کسی مصلحت کے تحت ان کو بھی تو علیحدہ کرنا ہے کہ نہیں، ان کی چھانٹی کرنی ہے کہ نہیں۔ یہ انفکاک ثانی جو ہے اس کے لیے ابتلا، آزمائش، امتحان، مشکل مقامات، مشکل مراحل، ایثار کا تقاضا، جنگ کے لیے نکلو جان ہتھیلی پر رکھ کر، خرچ کرو، کھولو اپنی تجوریوں کے دروازے، یہ سارے تقاضے اور مطالبے کس لیے ہیں؟ تاکہ ان میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان میں سے بھی حق و باطل کو چھانٹنا ہے، ان میں بھی کھوٹے اور کھرے کی تمیز کرنی ہے، ان میں بھی سفٹنگ کرنی ہے۔ یہ سفٹنگ کا لفظ خاص طور پہ میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے تمحیص، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں بحث و تمحیص۔ بحث و تمحیص، بحث جو ہے اس کے معنی کریدنا، جیسے کوا جو ہے وہ اپنی ٹھونگ مارتا ہے زمین میں اور وہ کریدتا ہے زمین کو، پھر اس میں سے علیحدہ کرتا ہے کنکر، علیحدہ کوئی دانہ مل گیا تو اس نے جو ہے اس میں سے نکال لیا۔ یہ جو علیحدہ کرنا ہے کنکروں کو دانوں سے، یہ تمحیص ہے، بحث و تمحیص۔ کسی مسئلے کو پہلے کریدا جائے، اس کے اندر جو معاملات ہیں ان کی پوری طریقے سے علیحدہ ان کو کر کے پھر تمحیص، ان کو علیحدہ کر دیا جائے، چھاٹ دیا جائے۔ تو یہ تمحیص کا لفظ اب آ رہا ہے اس کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سنا رہا ہوں آپ کو، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے احد میں، یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ اللہ پاک کر لے، خالص کر لے، علیحدہ کر لے، سفٹنگ کر لے اہل ایمان کی، انہیں علیحدہ کر لے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور پھر باقی جو کافر ہیں انہیں پھر وہ تباہ کر دے، ان کے لیے ان کو مٹا دے۔ وہ مٹانا چاہے ایک دن میں نہیں ہوا، لیکن رفتہ رفتہ وہ سب کے سب مٹ گئے۔
لیکن اہل ایمان کی چھانٹی کرنی تھی۔ 300 علیحدہ ہو گئے، نظر آ گئے لوگوں کو کہ ابو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ کون سے 3 چلے گئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر اہل ایمان کا وہ اعتماد تو نہیں رہا ہوگا جو کہ پہلے ان پر تھا، اور وہ حسن ظن تو نہیں رہا ہوگا باقی جیسا کہ ان کے اوپر پہلے تھا۔ اس اعتبار سے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ علیحدہ کر لے، پاک کر لے، صاف کر لے، سفٹنگ کر لے اہل ایمان کی، اور پھر مٹا دے کافروں کو۔ اسی سورہ آل عمران میں 154ویں آیت ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے کٹھن اور مشکل مقامات اس لیے آئے ہیں اہل ایمان، تاکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے بالکل اس میں سے کھوٹ نکال دے، صاف کر دے، پاک کر دے، زر خالص بنا دے۔ اور تاکہ، اور یہ ابتلا اور آزمائش اس لیے ہے۔ اس میں جو آخری آیت ہے، جو اہم ترین آیت ہے اس موضوع پر، یہ انفکاک ثانی جسے میں نے قرار دیا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ جو میں بار بار الفاظ استعمال کر رہا تھا، گڈمڈ، حق و باطل گڈمڈ ہے۔ کفر جو بالقوہ کافر تھے اور جو بالقوہ مومن تھے وہ گڈمڈ ہے۔ عمر اور ابو جہل میں بھی فرق نہیں ہو رہا، وہ بھی گویا کہ ایک ہی قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بینہ آئی، اب وہ بالقوہ کافر وہ حقیقی اور بالفعل کافر بن کر نمایاں ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، اور جو بالقوہ مومن تھا وہ علیحدہ ہو کر وہ اہل ایمان میں شامل ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ جو اہل ایمان ہیں، ایمان کے دعوے دار، ان کے اندر بھی گڈمڈ ہے، خالص اور جو کھرے ہیں وہ بھی ہیں، کھوٹے بھی ہیں جن میں کھوٹ ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کے لیے یہ بات، اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں چھوڑ دے اسی گڈمڈ حالت میں جس میں کہ تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ علیحدہ نہ کر دیتا، ممیز نہ کر دیتا ناپاک کو پاک سے۔ اب واضح ہو گیا، کھل کر آ گیا کون ناپاک ہے، کس کے اندر ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے، نفاق کی نجاست بھری ہوئی ہے۔ تو یہ سب کچھ در حقیقت میں نے یہ ساری آیات آپ کو اس لیے سنائی کہ نبوت و رسالت کا اصل مقصد حق و باطل کی تمییز ہے۔ اہل زیغ علیحدہ ہو جائیں، بالقوہ کافر علیحدہ ہو جائیں، جن میں تکبر بھرا ہوا علیحدہ ہو جائیں، جن پر غلبہ ہے حب الشہوات کا وہ علیحدہ ہو جائیں، جن کے اندر بالقوہ خیر ہے، نیکی ہے، صلاحیت ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ نہیں ہو سکتا تھا، جدا نہیں ہو سکتے تھے، علیحدہ نہیں ہو سکتے تھے، وہ گڈمڈ ہی رہتے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اس فلسفے کے اعتبار سے اب میں اہم ترین آیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سنت اپنی بیان کی ہے، اس کا پیرایا بیان بہت عجیب ہے کہ ہم خود نبیوں کے دشمن کھڑا کرتے ہیں، لوگوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو دشمن بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھٹی گرم ہو، آزمائشیں ہوں، تاکہ کھوٹا اور کھرا علیحدہ ہو جائے، تاکہ جدا ہو جائیں۔ اور اس کے لیے میں نے بعض مواقع پر لفظ استعمال کیا ہے، جیسے ہائیڈرولسس ہے، آئونائزیشن، وہ آئنز علیحدہ ہو جائیں، پولرائزیشن ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ سورہ انعام کی آیات ہے 112 113۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے خود بنائے، خود کھڑے کیے دشمن تمام انبیاء کے، شیاطین جن بھی شیاطین انس بھی۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، یہ نسبت تکوینی بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اذن اس میں شامل ہے، اور وہ اذن جو ہے اللہ کا وہ کسی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں، اشارے کرتے رہتے ہیں، القاء کرتے رہتے ہیں، بڑے ملمے والے قول، بڑے ہی چمکدار باتیں جو ہے یہ شیاطین ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ شیطان جن نے آ کر کان میں پھونک ماری، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، فتح تمہاری ہو جائے گی، جیسے کہ سورہ انفال میں آیا ہے کہ ابلیس نے ان کو جو مکے سے چلے تھے یہ 1000 کا لشکر، انہیں کہا کہ تم پر لا غالب علیکم اليوم، تم پر کوئی آج غالب نہیں آ سکتا،
وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی ساتھ ہی ہوں، میری مدد بھی ساتھ ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کو زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے بڑے ملمے والے باتیں جو ہے القاء کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، دیکھیے جو ابھی میں نے بات عرض کی تھی، اللہ کی مشیت اور اذن کے بغیر تو یہ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ ابو جہل دشمنی نہ برت سکتا محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، امیہ ابن خلف کا ہاتھ شل ہو جاتا، نہ مار سکتا وہ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا ہاتھ شل ہو جاتا، نہ وہ ہلاک کر سکتا، شہید کر سکتا، نہ حضرت سمیہ کو اور نہ حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی چھوڑیے ان کو اور جو افترا یہ کر رہے ہیں۔ اب اگلی آیت میں آیا یہ اللہ کیوں چاہتا ہے، اللہ نے کیوں ڈھیل دی ہے، اللہ نے دشمن کیوں کھڑے کر دیے نبی کے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یہ اس لیے تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان دشمنوں کی طرف، یعنی گڈمڈ ہے، ان میں سے وہ بھی ہیں جو حق والے ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو باطل والے ہیں۔ اب یہ کہ وہ آئونائزیشن اور پولرائزیشن، یہ پولز ہیں مختلف، نیگیٹو آئنز جا رہے ہیں پازیٹیو پول کی طرف اور پازیٹیو آئنز جو ہے وہ جا رہے ہیں نیگیٹو پول کی طرف، وہ ان کی کشش ہے تاکہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، تمیز ہو جائے، جدا ہو جائیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ انفکاک جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خود مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں شیاطین جن و انس کو، مخالفت کریں، ستائیں، تکلیفیں دیں اور اہل ایمان کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کریں، تاکہ اس سے یہ جو بھٹی جب دہکے گی تو اس سے پھر کھوٹا اور کھرا علیحدہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے وہ ان شیاطین کی باتوں میں آ جائیں گے، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کی باتوں پر کان دھریں گے اور ادھر ہی جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے، اہل ایمان سے جدا ہو جائیں گے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بینہ کی تعریف یہ اس کا بدل ہے، رسول اور یہ تفخیم کے ساتھ، بہت بلند مرتبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نزدیک یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ان کا تقاضا، ان کا مطالبہ اور فرشتے کو بھیجنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری اس تعویل کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ان کی کوئی مناسبت نہیں۔ یتلو صحفا مطہرۃ، جو پڑھ رہا ہے، تلاوت فرما رہا ہے، بڑا پیارا ہے، یہی نقشہ ہے جو حالی نے کھینچ دیا ہے اپنے اس ایک مصرے میں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، نہایت پاک صحیفے، فیہا کتب قیمہ، صفحات ہیں جن کے اندر درج ہے کیا؟ کتب قیمہ۔ کتب کتاب کی جمع، احکام کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو میں بہت بعض مواقع پر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تو کتابا موقوتا، نماز جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہ کتاب کا لفظ احکام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر سابقہ تمام صحیفے موجود ہیں، ان کی تعلیمات کا لب لباب، ان کا خلاصہ، چاہے وہ زبور کی تعلیم ہے اور چاہے وہ انجیل کی تعلیم ہے اور چاہے وہ تورات کی تعلیم ہے، چاہے وہ صحف ابراہیم کی تعلیمات تھیں، اس قرآن کے اندر تمام صحیفوں کی تعلیمات جمع ہو گئی۔ فیہا کتب قیمہ، قیمہ اس کے دو ترجمے ہوں گے، ایک تو قائم رہنے والی، یہ کتاب اب دائم ہے، قائم رہنے والی ہے، اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ایک یہ کہ مستقیم سیدھی، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اس معنی میں یہ سورہ کہف کے شروع میں آیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیاما قیما لینذر باسا شدیدا، یہ کتاب جو ہے قیم ہے، سیدھی ہے، اور اس کی وضاحت اس سے پہلی آیت میں ہے لم یجعل لہ عوجا، اس میں کہیں کوئی کجی نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس آیت کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضور سے علیحدہ ہونا نہیں ہے،
بلکہ در حقیقت وہی سنت جو ہے اللہ کی، رسالت اور نبوت کا جو فلسفہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حق و باطل کو جدا کر دینا، یہی عمل ہے جو اہل کتاب کے ہاں جاری رہا۔ یہی عمل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس میں سے مثلاً قارون تھا بنی اسرائیل میں سے، علیحدہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد نہ ہوتی، وہ بینہ تھے اپنے وقت کے بینہ، اگر وہ نہ آتے تو قارون کے اندر جو خباثتیں چھپی ہوئی تھی وہ کیسے ظاہر ہوتی؟ اور قارون ہی قارون نہیں بلکہ سورہ ہود سے تو معلوم ہوتا ہے ان کے اور بھی بہت سے سردار تھے ایسے جو دربار میں رسائی کے لیے اپنی قوم سے غداری کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے خلاف سازشوں کے اندر شریک تھے، جیسا کہ سورہ یونس یا سورہ ہود کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اس سے آگے حضرت مسیح آئے، اب اسی کے اندر تفرقہ ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا۔ جن کے اندر کفر جو ہے جم چکا تھا، حب الشہوات جن کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، چاہے وہ علماء تھے، فقہاء تھے، فریسی تھے، ان کے بڑے بڑے جو ہے مفتی تھے، لیکن یہ کہ ان کا کفر ظاہر ہو گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے۔ تو یہ بینہ حضرت مسیح بھی تھے۔ ہر رسول اپنے وقت پر بینہ ہے اور وہ جدا کر دیتا ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں متفرق ہوئے، نہیں تفرقے میں پڑے اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ گئی تھی۔ وہی قاعدہ جیسے کہ اب بینہ آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورت میں، اب جدا ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ ایسے ہی 600 سال قبل بھی ایک بینہ آئی تھی حضرت مسیح اور انجیل کی صورت میں، اور جدا ہو گئے، چاہے ان کے اوپر بڑے عمامے تھے اور بڑے ان کی عبائیں اور قبائیں تھیں اور بہت بڑے بڑے وہ مذہبی رہنما شمار ہوتے تھے علماء یہود، لیکن ان کی خباثت ظاہر ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ہر دور میں یہ بینہ آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کرتی رہی۔ اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے نزدیک اس آیت میں بینہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گویا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بغیر کسی سند کے یا بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے، اس کی تائید شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تفسیر عزیزی میں اس آیت میں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، نہیں متفرق ہوئے، نہیں بٹے آپس میں، نہیں جدا ہوئے ایک دوسرے سے یہ اہل کتاب، یہودی علیحدہ ہو گئے، نصارہ علیحدہ ہو گئے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ گئی۔ ورنہ تو یہ کہ جو ان کے دیندار طبقات تھے، مذہبی طبقات، ان کی مذہبیت کا لبادہ جو ہے وہ قائم رہتا، وہ ننگے ہوئے ہیں کب؟ جبکہ بینہ آ گئی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی۔ وما امروا، اب ان 4 آیات کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بقیہ 4 آیات بہت صاف ہیں، واضح ہیں، محکم ہیں، ان میں کوئی اشکال نہیں، کوئی دقت نہیں، لہذا اور یہ مضامین وہ ہیں جو بارہا اس سے پہلے آئے ہیں، قرآن مجید کے بنیادی مضامین، قرآن کا بنیادی فلسفہ، قرآن کی اساسی دعوت اس پر مشتمل۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا۔ اب یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں سابق اہل کتاب بھی، اور ان کا جو تفرقہ تھا متفرق ہو گئے، اور اب جو متفرق ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بینہ آنے کے بعد، ایک ہی دین قیم رہا ہے، ایک ہی اس کی تعلیم ہے، حضرت آدم سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا انہیں، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر یہ کہ وہ بندگی کریں، پرستش کریں، عبد سے عبادت، ہمہ تن ہمہ وقت، نہایت عاجزی اور تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے بچھ جانا، یہ ہے دین۔ یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لیکن چونکہ عام طور پر مذہبی طبقات اور مذہبی ذہنیت جو ہے وہ عبادت کو صرف بعض عبادات تک محدود کر دیتے ہیں، ہمیشہ سے ہوا ہے، نماز روزہ ہو گیا، باقی چیزیں جو ہے کیا کریں، مجبوری ہے، سود کے بغیر تو اب دھندا جو ہے چل نہیں سکتا، رشوت کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی آگے، لہذا ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ دلیل کہ جس کو رد کرنے کے لیے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں، یہ نہیں کہ محض مراسم عبودیت بجا لیے جائیں، محض نماز روزہ کر لیا جائے، وہ آگے بھی تذکرہ آ جائے گا،
لیکن یہ ہے کہ اصل شے کیا ہے؟ ہم تن بندگی، ہم وقت بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، جو میں نے اسی جمعے میں حوالہ دیا سورہ زاریات کی آخری آیات کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ اب حنفاء کے ترجمے میں بہت کافی اقوال ہیں، اصل میں دلچسپ بات ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بھی فقہ اللغہ سے مناسبت رکھنے والی بات ہے۔ عربی زبان میں بعض جو حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کے جو حروف اصلی ہیں، ان کے قرب، ان سے معنی جو ہے ان کے اندر بھی ایک بڑی نسبت، کہیں مناسبت مشابہت کے درجے میں، کہیں وہ عکسی ترتیب۔ مثلا الحنف، ہا نون اور فے کا مادہ کس لیے آتا ہے؟ ہوا میل عن الضلال الی الاستقامہ، گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف مائل ہو جانا حنف ہے۔ اور جنف کیا ہے؟ ہے کی بجائے ایک نقطہ لگا ہے صرف، جنف۔ والجنف ہوا میل عن الاستقامۃ الی الضلال، اگر سیدھے راستے سے کجی کی طرف مائل ہو گئے تو یہ جنف ہے، اور کجی سے سیدھے راستے کی طرف مائل ہو گئے تو یہ حنف ہے۔ تو حنف سے حنفاء بنا ہے، حنیف۔ لیکن اس کے معنی اور مراد میں بہت سے اقوال ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حنیفہ، ابراہیم حنیفہ۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ رائے دی ہے، مثلا حضرت مجاہد نے جو تابعین میں سے ہیں، کہ حنفاء سے مراد ہے متبعین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ بندگی کریں اللہ کی، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور اتباع کرتے ہوئے ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک بہت عجیب قول منقول ہے، اس سے مراد ہے حاجی حضرات، جنہوں نے اپنا رخ کر لیا ہے سیدھا حج کے لیے بیت اللہ کی طرف۔ یہ سیدھا ہو جانا، الحنف ہوا میل عن الضلال الی الاستقامہ، وہ مستقیم ہو گئے، سیدھے ہو گئے، اب چل رہے ہیں حج کے لیے بیت اللہ کی طرف۔ بعض حضرات نے اس کی رائے دی ہے کہ جو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ مراد ہے حنفاء۔ ابو مسلم اصفہانی جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، الذی یعدل عن الادیان کلھا الی الاسلام، حنیف وہ ہے جو تمام ادیان کو چھوڑ کر یکسو ہو جائے اسلام کی طرف، وہ حنیف ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بھی آئی ہے کہ بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحۃ، مجھے جو دین دیا گیا ہے وہ دین حنیفی ہے، بہت مطابق فطرت ہے، آسان ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ اس دین کو یکسو ہو کر اختیار کرنے والا وہ حنیف ہے۔ بہرحال یہ میں نے مختلف اقوال آپ کو سنا دیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز، ادا کریں زکوٰۃ۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا دین، یا یہ ہے یہ سیدھی اور قائم رہنے والی ملت کا دین۔ دین القیمہ جو ہے، اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ صفت موصوف ہے لیکن بظاہر مرکب اضافی، جیسے دین الحق، وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف ہے، اضافت کی ترکیب کے اندر آ جاتے ہیں صفت موصوف۔ اور ایک یہ رائے ہے کہ یہاں پر ملت کا لفظ محذوف ہے، ذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ، یہ دین ہے اس ملت کا جو قائم رہنے والی ہے، دائم رہنے والی ہے، ہمیشہ کی ملت ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ یہ نہ صرف ملت ابراہیمی ہے بلکہ ملت آدم ہے، جیسے کہ سورہ شورى کی وہ آیت شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ لکھی ہے۔ الدین القیم کا لفظ بھی قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے، وہ تو لازماً صفت و موصوف ہے، سورہ توبہ میں، سورہ یوسف میں اور سورہ روم میں 2 جگہ آیا الدین القیم، اور یہ عنوان ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا بھی الدین القیم، فلسفہ دین پر بڑی جامع کتاب ہے۔
لیکن یہاں آیا ہے دین القیمہ، بظاہر ترکیب اضافی ہے، دین مضاف اور قیمہ مضاف الیہ، تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ملت کو محذوف مانا جائے، ذالک دین و ملت القیمۃ، یا یہ کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ ترکیب اضافی ہے، بظاہر حقیقت میں ترکیب توصیفی ہے۔ اس کے بعد اب اس کا جو انجام ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یقیناً وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو اور خواہ وہ مشرکین میں سے ہو۔ مشرکین وہ مشرک جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، جو کسی نبی کی شریعت کے حامل نہیں۔ اہل کتاب وہ ہیں کہ جو بہرحال کسی نہ کسی نبی کے ماننے والے، کسی نہ کسی کتاب کے علمبردار۔ اب ان میں سے کوئی بھی ہو جس نے بھی کفر کیا یا جو بھی کفر کرے گا، یہ دونوں ترجمے میں نے شروع میں کیے تھے، یہ تو شر البریہ ہے۔ بریہ کے لفظ کی ذرا تحقیق جو ہے وہ اب وقت نہیں ہے، غالباً جو ہمارا جو آج کا یہ کیف کا میں نے حساب لگایا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ قرض جو ہے پھر میں انشاءاللہ اگلے درس میں ادا کر دوں گا، اس کی تحقیق نہیں کر رہا۔ صرف یہاں پہ بریہ سے مراد مخلوق، بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو اس بینہ کے آنے کے بعد جدا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، حق کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے کفر پر، ضلالت پر اڑے رہ گئے، وہ ہیں اولئک ہم شر البریہ، اور ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، نار جہنم خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے یا جو نیک عمل کریں گے، یہ مستقبل بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ ماضی میں جو ہے کبھی کبھی قرآن مجید میں، بلکہ قیامت کے تذکرے میں تو ہمیشہ ماضی کا صیغہ آتا ہے، لہذا قطعیت جس چیز کے اندر ہو، چاہے وہ مستقبل کی شے ہو، لیکن اس کو لیے بھی ماضی کا صیغہ آ جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے آئے یا لے آئیں اور جو نیک عمل کریں یا جو کریں گے، وہ ہیں بہترین مخلوق۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ، ان کی جزا، وہ تو وہ باغات ہیں، رہنے والے باغات جن کے اندر کہ وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش۔ میں نے یہ 4 مرتبہ لفظ اس لیے دہرایا ہے کہ اہل جہنم کے لیے صرف خالدین فیہا آیا، اور اہل جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا اضافہ کیا گیا ہے مزید ایک لفظ کا، اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارا ذہن محدود، ہمارا تصور محدود، ابدیت مطلقہ کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ مطلق شے، انفائنائٹ شے کا تصور فائنائٹ کے اندر آ ہی نہیں سکتا، مطلق شے کا تصور ہمارا جو محدود ذہن اور تصور اس میں آ ہی نہیں سکتا، لہذا اس کے لیے قرآن مجید ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا الفاظ، تاکہ کسی درجے میں ہمارے شعور کے اندر یہ چیز پیوست ہو جائے کہ یہ بہت طویل عرصہ ہے۔ کہیں احقابہ کہہ دیا گیا، 100 برس، صدیوں تک یہ بات ہوتی رہے گی۔ کہیں فرمایا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ اکثر و بیشتر خالدین کا لفظ آتا ہے خلود، ہمیشگی کے لیے، لیکن کہیں مزید زور دینے کے لیے خالدین فیہا ابدا۔ البتہ اس میں ایک بات میں نوٹ کرا چکا ہوں اس سے پہلے کہ امام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عربی رحمہم اللہ، اگرچہ یہ دونوں بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے سے بالکل متضاد نظریات کے حامل، لیکن ایک مسئلے میں ان کا اتفاق ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، البتہ جنت ابدی ہے، اور اس کے لیے جہاں اور ان کے دلائل ہیں، یہ جو 2 مقامات قرآن مجید کے آئے ہیں میں سائملٹینیس کنٹراسٹ موجود ہے، یہ سورہ بینہ کے آخری حصہ اور سورہ تغابن بھی آیا ہے، جہاں بالکل ساتھ ساتھ تقابل کے اندر، فوری تقابل کے ساتھ جو ہے جہنم کے ساتھ ابدا کا لفظ نہیں ہے اور جنت کے ساتھ ابدا کے لفظ کا اضافہ ہے۔ ویسے متفرق مقامات پر جہنم کے ساتھ بھی ابدا موجود ہے، لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے بیک وقت ایک ہی جگہ پر تقابل جو ہے، اس میں سورہ بینہ کی یہ آیت اور سورہ تغابن کے پہلے رکوع کے آخری حصے میں یہ تقابل موجود ہے کہ جہنم کے ساتھ محض خالدین فیہا اور جنت کے ساتھ خالدین فیہا ابدا۔ بہرحال یہ بات پھر میں عرض کر رہا ہوں، کہنے کی تو نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے اعتراضات کی زبانیں کھل جائیں گی،
لیکن میرا اپنا ذاتی رجحان بھی یہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر میں اپنے جو بھی میری رائے ہے اس کو آپ حضرات تک منتقل نہ کروں تو یہ بھی ایک طرح کی علمی خیانت ہو جائے گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مضمون بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے، باہمی رضا، مقام رضا، اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ ان صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بارہا آ چکا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ مجادلہ کے اختتام پر بھی آیا ہے، یہ مضامین کئی دفعہ آ چکے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور یہ ہے وہ انجام خیر، وہ بلند مقام جو ملتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہاں وہ آیت نوٹ کر لیجئے جو سورۃ اللیل میں آئی ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی اس طرح جدا ہوتا ہے، تدریجاً ایک کی ضلالت ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے، چھپی ہوئی خباثت باہر آ جاتی ہے، ایک کے اندر جو حق ہے چاہے وہ ابتداءً چھپا ہوا تھا لیکن اس بینہ کے آنے کے بعد وہ واضح ہوتا ہے، نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم